الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى في مقام آخر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیسے کریں؟ یہ چیز سیکھنے سے آتی ہے. دنیا کا ہر چھوٹا بڑا کام انسان سیکھتا ہے تو کرنا آتا ہے. ایک بچی گھر کے اندر کھانا پکانا سیکھتی ہے، پھر اچھا کھانا پکانے والی بن جاتی ہے. کپڑے سینا سیکھتی ہے، پھر وہ اس فن کو جان لیتی ہے. ہر چھوٹے چھوٹے کام کو سیکھنا پڑتا ہے. مشائخ نے فرمایا ہر آن کارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد. ہر وہ بندہ جو بے استاد ہوتا ہے جان لو کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے. جس طرح کوئی بچی بیمار ہو تو وہ اپنی من مرضی سے گولیاں استعمال نہیں کرتی، ٹیبلٹس استعمال نہیں کرتی، بلکہ کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتی ہے کہ جو اس کی بیماری کے بارے میں اس کو میڈیسن پرسکرائب کر سکے. اور جب وہ میڈیسن استعمال کرتی ہے تو تھوڑے دنوں میں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کے اندر باطنی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، بغض، غضب، شہوت، بخل، حرص، یہ سب کی سب باطنی بیماریاں ہیں. ان کے علاج کے لیے بھی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے. اب کس ذکر کو کیسے کریں، اس کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت ہے. ہر انسان کی طبیعت کے مطابق بیماری کی دوا مختلف ہوتی ہے. اسی طرح ہر انسان کی شخصیت کے مطابق اس کا ذکر مختلف ہوتا ہے. اگر کوئی خود ہی ذکر کرنا شروع کر دے تو کئی مرتبہ باطنی بیماریاں گھٹنے کی بجائے الٹا بڑھ جاتی ہیں. جیسے انسان اپنی بیماری کا خود علاج شروع کر دے تو اس کا مرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسی جو انسان بنا سیکھے ذکر کر لے تو روحانی موت مرنا آسان ہوتا ہے.
شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ کوئی ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو اپنی دوا خود استعمال نہیں کرتا، بلکہ دوسرے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا کے پھر تھرڈ اوپینین لینے کے بعد اپنی دوائیاں استعمال کرتا ہے. ہم باطنی بیمار ہیں یا نہیں، اس کی ایک آسان سی علامت یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے اور ہیں اور تنہائی میں اور ہیں، ظاہر میں اور ہیں، اندر خانے اور ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے پھرتے ہیں، تو یہ دوغلا پن بیماری کی علامت ہے. ایک دوسری علامت، قرآن مجید نبی علیہ السلام کی ویڈیو تم پردہ کرو، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے. تو قرآن پاک کی آیت سے پتہ چلا کہ جب کسی غیر محرم کو دیکھ کے دل میں طمع پیدا ہو، لالچ پیدا ہو، گناہ کی طرف دھیان جائے، تو یہ انسان کے دل میں مرض ہونے کی دلیل ہوتی ہے. جب کوئی انسان دوغلی زندگی گزارے تو یہ دوغلا پن مرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو یہ باطنی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کروانا پڑتا ہے. دنیا میں جسمانی ڈاکٹر کو طبیب کہتے ہیں اور روحانی بیماریوں کے ڈاکٹر کو مرشد اور پیر کہتے ہیں. اس کی کچھ نشانیاں ہیں. جیسے ڈاکٹر وہی ہوتا ہے کہ جس نے علم حاصل کیا ہو، ہاؤس جاب کی ہو، ڈاکٹروں کی زیر نگرانی رہ کر اس نے اس کام کو سیکھا ہو اور پھر اسے دوسروں کی بیماریوں کا علاج کرنے کی اجازت مل گئی ہو. اسی طرح شیخ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنی بیماریوں کا علاج کروایا ہو، جس کے پاس شریعت و سنت کا علم ہو، زندگی اس کے مطابق ہو، اور اس کو شیخ نے دوسروں کو اللہ اللہ سکھانے کی اجازت دی ہو. تو ایسے شخص کو شیخ کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی خود ساختہ شیخ بن جائے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی ہاؤس جاب کیے بغیر ڈاکٹر بن جائے. ایسے شیخ سے یہ تعلق جو اختیار کیا جاتا ہے اس کو بیعت کہتے ہیں. جیسے لوگوں کے فیملی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہر بیماری میں اسی سے رجوع کرتے ہیں، اور یہی بہتر ہوتا ہے کہ ایک ہی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے کیونکہ وہ بندے کی فزیکل ہسٹری سے واقف ہوتا ہے. اسی طرح شیخ کے ساتھ جو تعلق رکھا جاتا ہے وہ روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے. جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جائیں تو وہ آپ کی رجسٹریشن کرتے ہیں، ایک فارم بھرواتے ہیں. اس فارم پہ آپ کی بریف ہسٹری بھی لکھتے ہیں، قواعد بھی لکھتے ہیں، اور پھر آپ کی ڈائگنوزز بھی اسی پر لکھتے ہیں. یہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کی کسی ڈاکٹر کے پاس. اسی طرح شیخ کی خدمت میں بیٹھ کے چند کلمات توبہ کے پڑھ لینا، یہ حقیقت میں اس بندے کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے اس شیخ کے پاس. یہ ایک باضابطہ طریقہ شریعت نے بنا دیا کہ جس طرح انسان اپنا روحانی تعلق اپنے شیخ کے ساتھ جوڑ سکتا ہے. یوں تو توبہ انسان گھر کے کونے میں بھی بیٹھ کر سکتا ہے، مگر اس توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے. وہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے قبول نہ کرے. لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے کہ اگر تم اس میرے محبوب کے سنت طریقے پر توبہ کرو گے تو میں یقیناً تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دو آدمی آپس میں کوئی بات طے کرتے ہیں، سادہ کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں، اور کورٹ میں پھر بعد میں کسی موقع پہ جاتے ہیں تو کورٹ والے اس سادہ کاغذ کے رائٹ اپ کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسٹامپ پیپر لائیے، یہ ایک خاص کاغذ ہوتا ہے چھپا ہوا، ٹکٹ اس پر لگتے ہیں، اس پر اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی کمٹمنٹ لکھ کر دے دے تو پھر قانون اس کی حیثیت کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ اسی طرح گھر میں توبہ کرنا سادہ کاغذ پر لکھنے کی مانند ہے، اور کسی شیخ کی موجودگی میں توبہ کرنا اسٹامپ پیپر پر توبہ کرنے کی مانند ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کئی طرح کی بیعت لی۔ بیعت کہتے ہیں پوری شریعت پر عمل کرنے کے لیے یا شریعت کے کسی ایک جزو پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پاس عہد کرنا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں کی بیعت لی، ان میں سب سے پہلے بیعت اسلام تھی، یعنی جب وہ کفر سے توبہ کر کے اسلام میں آتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ اس کی مثال جیسے بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانی۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت نہیں کی، مکہ مکرمہ میں ہیں، مدینہ کے لوگ حج پہ آتے تھے اور مینا میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے، اسے بیعت اسلام کہا جاتا تھا۔ ایک بیعت جہاد ہوتی ہے کہ جب جہاد میں کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا عہد کرنا چاہے تو وہ بیعت کرے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے یہ بیعت بھی کی۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ فتح میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت ہوئی، صحابہ کرام کو اس پہ بڑا ناز تھا، بڑا دل میں خوشی تھی، اور اس وجہ سے وہ خوشی میں شعر پڑھا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ایک تیسری بیعت ہے جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ بیعت بھی کرتے تھے نبی اسلام کے ہاتھوں پر، مرد بھی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھیں۔ مردوں کی بیعت کا تذکرہ بخاری شریف میں، عبادہ ابن صامت اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَقَانَ شَهِدَ بَدْرًا، بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے، یعنی بدری صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر نقباء میں سے ہیں۔ ہجرت سے پہلے انہوں نے نبی اسلام کے ہاتھوں پر مینا میں اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور جب قرآن مجید کو جمع کرنے کی کمیٹی بنی زید بن ثابت لانو کی امارت میں تو یہ اس کمیٹی کے بھی رکن تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سارے صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور ہمیں فرمایا تم میری بیعت کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا تم شرک نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، فلاں گناہ نہیں کرو گے، کچھ گناہ گنوا دیے۔ ہم نے کہا ہم حاضر ہیں، چنانچہ سب لوگوں نے ان گناہوں سے بچنے کے لیے نبی اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں۔ اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات، نہیں، نہ یہ مشرکہ ہیں، نہ کافرہ ہیں، نہ منافقہ ہیں۔ کون ہیں؟ اذا جاءک المؤمنات، یہ مومنات ہیں، صحابیات ہیں، بیعت اسلام کر کے دین اسلام میں داخل ہو چکی ہیں۔ وہ کس لیے آئی ہیں؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے۔ اب قرآن مجید کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے۔ اس بیعت کا آخر کوئی مقصد ہوگا، قرآن مجید نے اس کو بھی واضح کر دیا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کرو گی، ولا یزنین، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرو گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، ولا یعصینک فی معروف، اے محبوب کسی بھی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی سنت پر عمل کی کوشش کریں گی۔ یہ ان کے آنے کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، یہ ہے اصل راز بیعت کا، کہ یہ عورتیں تو توبہ کریں گی ہی، آئی جو اس نیت سے ہیں، اے محبوب آپ بھی ان کے لیے توبہ کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تاکید کی مہر لگا کر ایسے طریقہ کار میں توبہ کی قبولیت کا وعدہ فرما لیا۔ لہذا جو بندہ اس سنت طریقے کے اوپر توبہ کرے گا، ان کی مہر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، انڈورسمنٹ ہے کہ میرے بندو اس طرح سے کی ہوئی توبہ کو میں پروردگار ضرور قبول کروں گا۔ تو آدمی خود بھی توبہ کرتا ہے اور شیخ بھی توبہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ نائب رسول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام اس امت کے علماء صلحاء کے کندھوں پر رکھ دیا، لہذا وہ نائب بن کر، وکیل بن کر کام کرتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کرتے، ان کو مشائخ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کا کام سیدنا ابوبکر صدیق نے سنبھالا، ان کا کام آگے چلتے 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 ہمارے پاس باقاعدہ مشائخ کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ دین کا کام کیا، اور اس عاجز کے شیخ نے اس عاجز کو باقاعدہ اس کام کے لیے حکم فرمایا۔ اسی لیے اس کام کی خاطر اور بزرگوں کی اس نسبت کا نور پھیلانے کی خاطر یہ عاجز ہر وقت سفر میں ہوتا ہے اور اپنے بڑوں کے ڈالے ہوئے اس بوجھ سے سبکدوش ہونے کے لیے کوششیں کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن مشائخ کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب بتائیے اگر صحابیات نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیعت کی، تو اگر آج کی کوئی عورت یہ توبہ کی بیعت کرنا چاہے تو کیا وہ اس عمل سے محروم ہو گئی؟ نہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے اس زمانے میں تھی، یہ سنت آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ چنانچہ اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، اور یہ مشائخ ذکر بتانے سے پہلے یہ توبہ کی بیعت کرواتے ہیں تاکہ پچھلے گناہ معاف ہوں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی نصیب ہو۔ دیکھیں نا، آپ اگر خوشبو لگانا چاہیں تو صاف ظاہر ہے کہ پہلے صابن سے نہاتی ہیں،
جسم کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں پھر خوشبو لگاتی ہیں، پسینے والے جسم پہ تو خوشبو کوئی عقل مند نہیں لگاتا۔ اسی طرح جو انسان ذکر اذکار کرنا چاہے تو وہ پہلے بیت کے ذریعے باطنی غسل کر لے اور پھر اللہ کے ذکر، نبی علیہ السلام پر درود شریف وغیرہ کے اذکار کرے تاکہ ان کی خوشبو اس پر آ جائے۔ تو یہ بات سمجھنی تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے دنیا کے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے دینی استاد کی ضرورت ہوگی۔ فرق اتنا ہے کہ مرد تو اپنے شیخ کی صحبت خدمت میں بیٹھ کر سامنے سیکھتے ہیں اور عورتیں پردے میں رہ کر مردوں کے واسطے سے سیکھتی ہیں۔ واعظ و نصیحت کی محفل میں آ سکتی ہیں، شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو کر سکتی ہیں، اتنا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت کا میدان مردوں کے لیے بھی کھلا رکھا، عورتوں کے لیے بھی کھلا رکھا۔ اس لیے اس امت میں کتنی عورتیں ایسی گزری جو بڑی ولیہ بنی۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اتنی بڑی عارفہ تھیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دینے کے لیے ان کا انتظار کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے حضرت درس شروع کریں، دیر ہو رہی ہے، اگر وہ بوڑھی عورت نہ بھی آئی تو کیا ہوا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جو غذا میں نے ہاتھیوں کے لیے تیار کی وہ تم چونٹیوں کو میں کیسے کھلا دوں؟ اتنا ان کی معرفت تھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور اس امت میں کتنی نیک بیویاں ایسی گزری ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے اپنے سینوں کو بھر لیا۔ تو یہ اس کو بیعت کہتے ہیں اور الحمدللہ اس کی برکات ہوتی ہیں۔ چونکہ اس موضوع پر کھل کے بات کرنے کی کبھی فرصت نہ ملی، موقع نہ ملا، آج پہلی مرتبہ اس پر بات کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑی سی کارگزاری بھی آپ کے سامنے کہہ دیں تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ اس راستے پر کیسے بندے کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ یہ آج ایک مرتبہ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھا تھا، کافروں کا ملک تھا، ایک نوجوان دیکھنے میں بہت خوبصورت پرسنالٹی اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے پیتا ہوا جا رہا تھا۔ جب قریب سے گزرا اور اس نے اس عاجز کی طرف دیکھا تو 5-10 قدم آگے جانے کے بعد پھر واپس آیا اور ہیلو ہائے کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے آئی وانٹ ٹو بی لائک یو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا کہ منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑی ہوئی ہے۔ یہ عاجز سمجھا کہ شاید یہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں، پرواز کر رہا ہے، اور اس کو فقیر کا یہ لباس اچھا لگا تو پوچھا کہ آپ کو یہ پگڑی، امامہ اور جبہ وغیرہ اچھا لگا؟ کہنے لگا نو، آئی وانٹ ٹو بی لائک یو، آئی سی سم لائٹ آن یور فیس۔ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے چہرے پہ مجھے کچھ روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ اے اللہ، ہو سکتا ہے اس کے لیے ہدایت کا وقت ہو۔ تو اس عاجز نے کہا کہ یو کین بی ایون بیٹر دین می، آپ تو مجھ سے بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا اوکے آئی ایم جسٹ کمنگ۔ سامنے ایک واش روم تھا، وہ نوجوان سیدھا اس میں چلا گیا اور اس نے دیکھتے دیکھتے وہ بوتل شراب کی ٹریش کین کے اندر پھینک ماری اور پھر اس نے اپنا ہاتھ منہ دھویا، کلی کی، فریش اپ ہوا اور فریش اپ ہو کے پھر اس عاجز کے پاس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا یہ میرا نام ہے،
میں نے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں MSc کی ہوئی ہے، اور ایک کمپنی کے اندر میں مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنی اچھی جوانی دی، خوبصورتی دی، اور میری جاب بہت اچھی ہے، اور میرے آفس میں ادھر ادھر ارد گرد ہر طرف لڑکیاں کام کرتی ہیں۔ میرا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرتا، مجھے دائیں بائیں کہیں نہ کہیں سے روز گناہ کی آفر ہوتی ہے، اور میں ڈیلی گناہ کرتا ہوں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ پھر کہنے لگا کہ میرے بارے میں یہ سمجھ لیں، آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ ان دو لفظوں میں اس نے اپنی پوری زندگی کی ترتیب بتا دی۔ آئی ایٹ ایوری تھنگ، آئی ڈو ایوری تھنگ۔ اب ایسی اس نوجوان کی زندگی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ اس عاجز نے اسے بتایا کہ بھائی توبہ کے کلمات پڑھو، اور ایک ذکر قلبی کا طریقہ ہے، یہ عاجز آپ کو بتائے گا کرنا، اس کی برکت آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ کہنے لگا مگر مجھے یہ بتائیں کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ یہ جو میرے آگے پیچھے ہر وقت حور پریاں پھرتی ہیں، یہ مجھے گناہ سے پیچھے رہنے نہیں دیتی۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بچنا مشکل ہے، اللہ تعالی کے لیے بچانا آسان ہے۔ آپ اس عمل کو کر دیکھو، اس کی برکتیں دیکھنا۔ کہنے لگا ٹھیک۔ وہی بیٹھے بیٹھے اس عاجز نے اس کو بیٹھ کے کلمات پڑھائے، اور یہی ذکر کا طریقہ سمجھایا، اور وہ بچہ بھی چلا گیا نوجوان، اور یہ عاجز بھی اپنی فلائٹ پر چلا گیا۔ 3 مہینے کے بعد اس کا خط آیا۔ اس عاجز نے اب بھی اس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ رکھا ہے۔ تو اس خط میں اس نے 2 باتیں لکھی۔ پہلی بات تو اس نے یہ لکھی کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ اس نے پہلا پوائنٹ لکھا کہ میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہوں، کبھی کبھی مجھے تہجد کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس نے لکھا، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گناہوں کے سمندر میں رہتے ہوئے میں گناہوں سے کیسے بچا ہوا ہوں۔ اس عاجز نے پھر اس کا جواب تفصیلی لکھا، اور اس کو سمجھایا کہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد پہرا دیا کرتی ہیں۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی گناہوں سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ ملتان شہر میں ایک دفعہ اس عاجز نے بیان کیا، جب بیعت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس عاجز نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی بیعت ہو جاؤ، تم بھی بیعت ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہو جاؤں گا، ہو جاؤں گا۔ اس عاجز نے جب دیکھا تو اسے کہا کہ بھئی کیوں پش کر رہے ہو؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، دل کے سودے ہیں۔ تو وہ آدمی پھر اس عاجز کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو کرنے لگا، کہنے لگا حضرت میں اس علاقے کا پولیس اسٹیشن کا انسپیکٹر ہوں، انچارج ہوں۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، خود بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، مگر میں کیا بیعت کروں گا؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس والوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اس عاجز نے کہا کہ آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ آگے سے انسپیکٹر آگے سے کہتے ہیں حضرت
میری زندگی اتنی گندی ہے، جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اب بتائیے کہ جو بندہ اپنی زبانی کہہ رہا ہے کہ جو گناہ آپ سوچ سکتے ہیں وہ گناہ میں نے کیا ہوا ہے، اس عاجز نے کہا کہ اس کے باوجود آپ کے لیے بھی نیکی کا راستہ کھلا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا حضرت پھر مجھے بھی بیعت کر لو۔ وہ انسپیکٹر پولیس کا بیعت ہو گیا۔ یہ عاجز پھر اگلی جگہ چلا گیا۔ کوئی 4 مہینے کے بعد دوبارہ پھر اسی جگہ گلگشت کالونی میں جانے کا موقع ملا۔ عصر کی نماز پڑھی تو جیسے ہی جانے کے لیے اٹھے، کوئی آدمی آیا اور اس نے پیچھے سے آ کے بندے کو ہگ کیا۔ اب یہ عاجز بڑا حیران کہ یہاں کوئی میرا بچپن کا کلاس فیلو تو ہے نہیں کہ جو اس قسم کی بے تکلفی کی حرکت کرے۔ یہ کون آدمی ہے جس نے آ کے مجھے پیچھے سے ہگ کر کے جکڑ لیا؟ تھوڑی دیر تو صبر کیا، جب چھوڑا تو اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی چھوٹی چھوٹی اس کے چہرے پر داڑھی، تو فوراً ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو وہی پولیس انسپیکٹر ہے۔ اس عاجز نے کہا او تھانے دار صاحب کیا حال ہے؟ تو جب یہ کہا تو اس نے فوراً آگے سے جواب دیا حضرت تھانے دار تو اس دن مر گیا تھا، اب آپ کا غلام زندہ ہے۔ پھر مسجد کے نمازیوں کے سامنے اس نے کہا آن ڈیوٹی ایس ایچ او، کہنے لگا حضرت میں اب نے چہرے پر سنت بھی سجا لی ہے، نیک بن گیا ہوں، میں تہجد کی نماز روزانہ گھر میں پڑھتا ہوں اور فجر کی اذان روزانہ اس مسجد میں آ کر میں خود دیا کرتا ہوں۔ ایسی برکت کہ علاقے کا آن ڈیوٹی ایس ایچ او گھر میں تہجد پڑھتا ہے اور محلے کی مسجد میں آ کے فجر کی اذان دیتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس بیعت اور نسبت کی اللہ کے ہاں بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ظاہری مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اخلاقی مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان فیکٹری میں مینیجر تھا، اس عاجز کا کولیگ تھا کسی زمانے میں۔ ایک دفعہ وہ مہمان خانے میں آیا، ہتھکڑی لگی ہوئی، 2 پولیس والے ساتھ ہیں۔ یہ عاجز دیکھ کے بڑا حیران ہوا۔ اس نے ایم ایس سی کیمسٹری کی ہوئی تھی، ایم بی اے کیا ہوا تھا، بڑا لرنڈ بچہ تھا اور ایک مینیجر کے طور پہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کے یہ عاجز بڑا حیران ہوا۔ پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت میرے اوپر اس وقت قتل کا مقدمہ ہے، میں جیل سے سپرنٹینڈنٹ پولیس سے اسپیشل اجازت لے کر آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں اور یہ پولیس والے میرے ساتھ ہیں۔ پوچھا بنا کیا؟ اس نے عجیب ہی سٹوری سنائی۔ کہنے لگا بڑے بھائی کی شادی ہوئی اپنی فرسٹ کزن کے ساتھ، 4-6 مہینے بڑے اچھے گزرے۔ ایک دن معمولی بات پہ کوئی دونوں میں بحث تکرار ہو گئی تو میری بھابھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ کوئی 1 میل کا، آمنے سامنے گاؤں ہے۔ میں جب شام ڈیوٹی سے واپس گھر گیا، پتہ چلا کہ بھابھی روٹھ کے چلی گئی۔ میں نے بڑے بھائی کو سمجھایا کہ نہیں، وی آر سیم بلڈ، ہمیں جانا چاہیے اور بھابھی کو منا کے لانا چاہیے۔ یہ نوجوان اپنے پورے خاندان میں سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ فگر تھی اور سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ فگر تھی، تعلیم یافتہ، اور پورے فیملی کا سب سے زیادہ باعزت شخص تھا۔ پورا شہر اس کی عزت کرتا تھا، اتنے اچھے اخلاق والا، اتنا پیارا نوجوان۔ کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کو گاڑی میں بٹھایا، میں نے کہا چلو بھابھی کو لے کے آتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، بڑے اچھے طریقے سے ملے، انہوں نے چائے بنائی، بسکٹ دیے،
کھائے پیے. میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی ہمارا تعلق ایک نہیں کئی طرح کا ہے, چھوٹی باتوں پہ نہیں روٹھا کرتے, چلیں آپ گھر چلیں. بھابھی بھی تیار ہو گئی, اس نے بھی اپنی سامان سمیٹ لیا, سامان گاڑی میں ہم نے رکھ لیا. جب بیٹھنے لگے بھابھی نے کوئی بات کر دی جس لفظ کو سن کر میرا بھائی پھر بھڑک اٹھا, اس نے بھی کوئی سخت لفظ کہہ دیا تو بھابھی آگے سے بول پڑی, بھائی بول پڑا, دونوں نے ایک دوسرے سے پھر بحث تکرار شروع کر دی. تو بھابھی کا چھوٹا بھائی آ گیا, کون ہوتے ہو میری بہن کو تم اس طرح کہنے والے. اب عورت کی جو لڑائی تھی وہ مردوں میں آ گئی, دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی. جب دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگی تو اس کا ایک بھائی بھاگا اور اپنے کمرے کے اندر سے گن نکال کے لایا کہ تو کون ہوتا ہے میرے بھائی پہ ہاتھ اٹھانے والا. اب جب وہ قریب آیا تو میرے بھائی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے گن کے رخ کو جو موڑا تو وہ اسی کی طرف ہو گیا جس کے ہاتھ میں گن تھی اور ٹریگر دب گیا. جھگڑے کے اندر وہ جو بندوق چلی تو جو لانے والا بندہ تھا وہ خود موقع کے اوپر اسی وقت ڈھیر ہو گیا, مر گیا. ہم تو اس ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا. میں نے انہیں کہا کہ اس کو اٹھائیں ہاسپٹل لے جاتے ہیں, مگر وہ تو اسی وقت ہی ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بھائیوں نے مجھے پکڑ لیا اور میری بھابھی کہنے لگی کہ ہاں اس پہ مقدمہ بنوائیں گے اور ہم اپنے بھائی کے بدلے میں اس کو پھانسی لگوائیں گے. تو میرا بھائی تو بھاگ گیا. اب وہ بھابھی ایسی چلاک کہ اپنے خامند کو بچا رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کہ اس کو پھانسی چڑھوائیں گے, یہ ان کے خاندان کا سب سے زیادہ ریسپیکٹڈ بندہ ہے. پولیس آ گئی, میں مجرم کے طور پہ موقع پہ پکڑا گیا. ڈیڈ باڈی بھی مل گئی, گن بھی مل گئی, گواہ بھی مل گئے. جو کچھ کسی بندے کے قتل کا پروف ہو سکتا ہے وہ سب کا سب 100% موجود تھا. مجھے جیل پہنچا دیا گیا, ہتھکڑیاں بیڑیاں لگا دی گئیں. میرے وکیل نے کہا کہ پولیس نے مقدمہ ایسا زبردست درج کیا ہے کہ آپ کے بچنے کی 100 میں سے ایک حصہ بھی امید نہیں ہے. دیوار پہ لکھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی. میں دعائیں کرتا رہا. آپ کا خیال آیا تو میں نے آپ کے بارے میں پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیرون ملک گئے ہوئے تھے. کل پتہ چلا کہ آپ واپس آئے ہیں تو میں نے پھر پولیس جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ تھا اس سے بہت بڑی کوئی سفارش کروا کے اجازت لی کہ میں آپ سے دعاؤں کروانے کے لیے آنا چاہتا ہوں, چونکہ وہ بھی آپ کو جانتا تھا. اس نے پولیس والوں کو ساتھ بھیج دیا کہ جاؤ پیر صاحب سے دعا کروا کے آؤ. اس لیے اب میں یہاں آیا بیٹھا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, میں آپ کا کولیگ ہوں, اتنا میں آپ کا محبت کرنے والا دوست ہوں, ممکن ہے میری آپ کی آخری ملاقات ہو. اور یہ کہہ کے اس نوجوان نے رونا شروع کر دیا. اب ایک بے گناہ نوجوان, اور اس کی عمر بھی کوئی 28 سال ساری تھی, اور اس کی شادی میں بھی ابھی کوئی 6 مہینے تھے جو ہونی تھی. اتنی پیاری اس کی شخصیت, پرسنالٹی, اتنے موٹے موٹے آنسو اس کے گر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ یہ میری اور آپ کی ممکن ہے آخری ملاقات ہو. کہنے لگا بتائیں میں کیا کروں. اس عاجز نے اسے بتایا کہ ایک نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے مشائخ کے ذریعے اس عاجز کے سینے میں ڈالی ہے. آپ اس نسبت کے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کے حضور اس نسبت کو پیش کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں نسبت کی بڑی لاج ہے. اس نے کہا جو کہیں گے میں کرنے کو تیار. چنانچہ اس عاجز نے اس کو یہی بیعت توبہ کے کلمات پڑھائے اور اس کو ذکر مراقبے کا طریقہ بتایا اور یہ بات سمجھائی کہ جب بھی نماز پڑھنا بس یہ دل میں دعا کرنا کہ اے اللہ میں ان مشائخ کے ساتھ روحانی تعلق رکھنے والا ایک غلام ہوں
ایک مصیبت میں مبتلا ہوں، ان مشائخ کی برکت سے مجھے مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وہ نوجوان نم والی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا، پرنم آنکھوں سے چلا گیا۔ اس عاجز کو پھر کہیں باہر جانا تھا ملک میں، پھر چلا گیا۔ 3-4 مہینے کے بعد پھر واپس جب اپنے ملک میں پہنچا تو گھر میں تھا کہ بیٹے نے ایک مٹھائی کا بڑا ڈبہ لا کر دیا کہ جی کوئی مہمان خانے میں آدمی آئے ہیں، انہوں نے سلام بھیجے ہیں اور مٹھائی آپ کے لیے لائے ہیں۔ مٹھائی کے ڈبے پر دیکھا تو ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ عاجز بڑا حیران ہوا، فوراً مہمان خانے میں پہنچا، دیکھا تو وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے تھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آزاد ہو گئے، بچ گئے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو کوئی کرامت ہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ترس کیا۔ بھائی کیسے؟ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ بنا کہ جب ڈیڈ باڈی کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو جو سرجن اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اس نے اس کے جسم سے جو گولی نکالی جس سے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کی پیمائش تو اس نے ملی میٹر میں کی، مگر غلطی سے لکھتے ہوئے اس کو انچ یونٹ میں اس نے لکھ دیا، یعنی سائز اس کا ملی میٹرک سسٹم میں اس نے لیا، مگر بائی مسٹیک جو پیپر پر اس نے لکھا تو اس نے 7 انچ سکیل لکھ دی۔ کہنے لگا کہ جب جج کے سامنے کیس پیش ہوا تو جج نے بلٹ کو دیکھا اور اس کا سائز پڑھا تو جج نے کہا کہ سرجن جو کہہ رہا ہے کہ اس بلٹ سے اس کی ڈیتھ ہوئی یہ وہ گولی تو نہیں ہے۔ اب جب اس پر بات آگے بڑھی تو معاملہ شک میں آ گیا، اور قانون یہ ہے کہ جب کسی میں شک آ جائے تو پھر اس بندے کو پھانسی نہیں دی جاتی۔ جج نے اس کو بنیاد بنا کر مجھے باعزت بری کر دیا۔ یہ نسبت کی برکتیں ہیں، اللہ رب العزت یوں مصیبت سے بندوں کو بچا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی صاحب، ہم ان کو کہتے ہیں، جامعہ رحمانیہ کے نام سے ایک مدرسہ ان کے زیر سرپرستی چل رہا ہے، اپنے علاقے کے نواب ہیں۔ یہ عاجز بخاری شریف کی ابتدا کے لیے، افتتاح کے لیے یا آخری درس کے لیے وہاں حاضری دیتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ حضرت میرا ایک کزن ہے، بڑا لینڈ لارڈ ہے اور اس پورے علاقے کا MNA ہے، ممبر نیشنل اسمبلی، اور وہ 35 سال سے ممبر نیشنل اسمبلی مستقل بن رہا ہے۔ علاقے کے اندر اتنا اس کا ہولڈ ہے کہ وہ اگر کسی کھمبے کو بھی اپنی طرف سے کھڑا کر دے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دے کے MNA بنا دیں گے، پارٹی یہ ہو یا پارٹی وہ ہو۔ وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، آزاد، اور ہر دفعہ MNA بن جاتا ہے، اس کے مقابلے پہ کوئی کھڑا بھی نہیں ہوتا۔ عوام اتنا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں۔ بنیادی وجہ کہ وہ اربوں پتی انسان ہے۔ یہ پورا شہر جو آباد ہوا یہ ان کی زمین ملکیت تھی، انہوں نے بیچی، لوگوں نے خریدی۔ اب پورے شہر کی زمین جس نے بیچی ہو تو اس کے ایسٹس کتنے ہوں گے؟ کہنے لگا کہ مگر ذاتی طور پر وہ بڑا بگڑا ہوا ہے۔ جوانی میں اس کے والد نے اس کو UK تعلیم کے لیے بھیج دیا اور وہاں جا کے وہ بالکل ویسٹرنائزڈ ہو گیا، اور جب وہ یہاں واپس آیا تو وہاں کے ماحول کو وہ یہاں خود لے کے آیا۔ دین سے اس کو کوئی مس نہیں، گھر میں اس نے پینے پلانے کا سسٹم ابھی بھی رکھا ہوا ہے، اس کے پاس دن رات کے مہمان اب بھی آتے رہتے ہیں۔ اس کی ذاتی زندگی اتنی گندی ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن چونکہ مالدار ہے، لوگوں کے کام کرواتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اس کی ذاتی زندگی کا وہ جانے، ہمارے بیٹے کی نوکری لگوا دی، ہماری مصیبت دور کر دی، ہمارا کیس ختم کروا دیا۔
چونکہ وہ پبلک کے کام کرواتا ہے تو پبلک ووٹ اسی کو دیتی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ وہ لکھا پڑھا ہے، اس وقت اس کی عمر کوئی 65 سال کے قریب ہو چکی، تو اگر آپ اس کے ساتھ ملاقات کر لیں تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی بدل جائے. اس عاجز نے کہا کہ ابھی تو فرصت نہیں، واپس جانا ہے. اتنا ہے کہ جب جاؤ تو اس کو اس عاجز کا سلام پہنچا دینا. جب اگلے سال پھر بخاری شریف کی تقریب کے لیے گئے تو حاجی صاحب بڑے خوش، حضرت میں نے پچھلے سال آپ کے سلام دیے تھے. اور ایم این اے صاحب تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے یار آپ کے پیر صاحب آئیں تو میری بھی ملاقات کروانا. تو حضرت آج تو آپ کی میں نے ضرور ملاقات کروانی ہے. اس عاجز نے کہا کہ ان کے پاس جائیں اور جا کر کہیں کہ اگر میں آپ کو ملنے کے لیے آؤں تو بئس الفقیر علی باب الامیر، برا فقیر وہ ہوتا ہے جو کسی امیر کے دروازے پہ چل کے جائے، اور اگر آپ ملنے کے لیے آئیں گے تو نعم الامیر علی باب الفقیر، آپ نعم الامیر بنیں گے، فقیر کے پاس چل کے آئیں گے. اب آپ بتائیں کہ کیا کرنا بہتر ہے. جب حاجی صاحب نے جا کے اس کو کہا، اس نے کہا اچھا میری پجارو نکالیں. وہ تو وہی مدرسے میں ہی آ گیا. مدرسے کے طلباء نے دیکھا کہ ایم این اے صاحب آ گئے. وہ بڑے حیران کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں نظر آتا تھا، نہ جمعہ میں نہ مسجد میں نہ عید میں، یہ تو بندہ ہی اور طرح کا تھا. خیر وہ مدرسہ میں آیا، اس عاجز کے پاس کمرے میں بیٹھا. اس عاجز نے اس کے سامنے تھوڑی دیر توبہ استغفار کے عنوان پر بات کی. سنتا رہا. پھر کہتے ہیں حضرت توبہ تو وہ کرے جس کی کچھ نیکیاں ہوں اور کچھ گناہ ہوں، اور جس کے پاس ہو ہی گناہ، نیکی ہو ہی نہیں، وہ کیا کرے. اس عاجز نے سمجھایا کہ نہیں، آپ کے پاس بھی نیکیاں ہیں، گناہ بھی ہیں. کہنے لگا میں تو کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا. میں نے کہا دیکھو، نیکی صرف مصلے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، نیکی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. آپ کے پاس بیوائیں آتی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کہنے لگا جی ہاں کرتا ہوں. یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، جی میں کرتا ہوں. دکھ اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور کرنے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، جی میں کرتا ہوں. یہ کام تو میں بہت کرتا ہوں. میں نے کہا یہ سب نیکی کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کے کام کی بھی توفیق دی ہے، بس مصلے کے ساتھ آپ کو لگاؤ نہیں. آپ کی زندگی کی ترتیب ذرا اس وقت تک کافروں والی ہے جو کافر ملکوں میں ہے، مگر چونکہ آپ کلمے پر ابھی قائم ہیں اس لیے ایمان سلامت ہے. آپ خدا کو مانتے ہیں، پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں. کہنے لگا جی ہاں میرا ایمان تو پکا ہے. میں نے کہا باقی پھر سب غلطیاں معاف ہونے کے قابل. کہنے لگا جی اچھا پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں. اس عاجز نے اس کو یہی بیٹھ کے کلمات پڑھائے اور اس کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کی ضرب لگائی اور اس کو کہا کہ بس آپ یہ ذکر مراقبہ کرنا شروع کر دیں. یہ عاجز واپس آ گیا. اب ہوا کیا کہ یہ واپس گھر گئے تو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بدل دیا. اگلے دن یہ اٹھے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ گھر میں جتنی شراب کی بوتلیں پڑی ہیں سب توڑ دو اور شراب گٹر کے اندر بہا دو. بیوی حیران کہ یہ کیسا نصیب والا دن چڑھا کہ میرا میاں آج شراب سے توبہ کر رہا ہے. پھر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ جتنی ماڈل گرل قسم کی لڑکیاں آتی ہیں ان کو کہو کہ آج کے بعد میرے گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہیں. وہ بیوی سوچنے لگی کہ میں تو دنیا میں آ گئی، میرے سامنے سب کچھ ہوتا تھا، میں بول نہیں سکتی تھی، آج میرا میاں ہر ایک سے توبہ کر رہا ہے. چنانچہ اس نے وہ جو 8-10 ماڈل قسم کی تھیں ان میں سے ہر ایک کو 10-10 لاکھ روپے دے کر
ان کو کہا کہ جاؤ اپنا گھر خریدو، اپنا گھر بساؤ، آج کے بعد اس گھر میں تم نے نہیں آنا۔ ان سے بھی اس نے جان چھڑوا لی۔ اب تیسرے دن بیوی کے ساتھ بیٹھا، ٹی وی پہ خبریں دیکھ رہا تھا، تو ٹی وی پہ خبر لگی کہ حج پروازیں شروع ہو چکی ہیں اور حاجی لوگ جا رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے میری زندگی کے 65 سال گزر گئے، میں درجنوں مرتبہ یورپ امریکہ کا چکر لگا کے آیا، مگر آج تک مجھے مکہ مدینہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی حج کروں۔ بیوی نے کہا کہ آپ تو ابھی جا سکتے ہیں، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ وہیں بیٹھے اس نے منسٹر آف ریلیجس افیئرز کو فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جناب آپ 35 سال سے ایم این اے ہیں، آپ ابھی آئیں تو ہم آپ کو ایز اے اسپیشل کیس ابھی بھیج دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان بنایا اور نیکسٹ ڈے اپنے شہر سے اسلام آباد پہنچا۔ انہوں نے حاجیوں کے ایک گروپ کا اسے امیر بھی بنا دیا اور اس کو روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، حج کے سفر میں اللہ نے اس کی زندگی بدل دی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے وہاں حاجیوں کی اتنی خدمت کی کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کوئی نواب ہے یا کسی کا زر خرید غلام ہے۔ ایسے مٹ کے خدمت کی اس نے، کھانے لا رہا ہے، حالانکہ یہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھا۔ بہرحال جب یہ مدینہ طیبہ جانے لگا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ کے محبوب کے در پہ حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنی شکل تو بنا لوں پہنچنے والی۔ چنانچہ اس نے چہرے کے اوپر داڑھی والی سنت سجانے کی نیت کر لی۔ اب یہ حج کے بعد واپس آیا، لوگ حیران، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ ریش سجی ہے، 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اب شہر کے علماء کو پتہ چلا تو سب علماء نے مل کے مشورہ کیا کہ پہلے تو ہماری اس سے بنتی نہیں تھی، اب یہ نیک بن گیا، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم چل کے جائیں اور ان کو جا کر مبارکباد دیں۔ چنانچہ شہر کے 30-35 علماء ان کی ملاقات کے لیے گئے۔ یہ عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اتنے میں باہر بیل ہوئی۔ نوکر سے کہا کہ دیکھو کون ہے؟ اس نے کہا جی علماء ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ اپنے ڈرائنگ روم میں آیا، سب علماء سے گلے ملا اور مل کے کہتے جی آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے زمزم کھجوریں لاتا ہوں، پھر میں آپ کو حج کی کارگزاری سناؤں گا۔ علماء بیٹھ گئے۔ گھر آیا، بیوی کو کہا کہ اتنے علماء ہیں، ان کے لیے زمزم کھجوریں دے دو۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے کپوں میں زمزم ڈالنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح، سر پہ ٹوپی، یہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اسی دوران ہارٹ اٹیک ہوا۔ جب بیوی زمزم لے کر آئی تو یہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ پہلی زندگی دیکھیں کیا تھی، اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے بیت کی برکت سے موت کیسی عطا کی۔ حج کر کے آئے ہیں، معافیاں مانگ کے آئے ہیں، چہرے پہ سنت سجائی، سر پہ ٹوپی ہے، باوضو ہے، عصر کی نماز پڑھی، ہاتھ میں تسبیح ہے، اور اس حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ان سے بیعت کی اور اس کے بعد اس عورت کا ان سے کوئی رابطہ بھی نہ رہا۔ 20 سال گزر گئے، اور 20 سال گزرنے کے بعد جب اس عورت کی وفات کا وقت آیا تو وہ عورت کہتی تھی کہ وہ دیکھو مولانا بیٹھے ہیں اور مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ دیکھو مولانا بیٹھے ہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ 2 مرتبہ اس نے کہا، اونچی آواز سے کلمہ پڑھا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو یہ بیت کی نسبت کی ایک برکت ہوتی ہے جو بندے کے ایمان کی حفاظت کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا جوان بیٹا امریکہ میں 18 سال 17 سال کی جو عمر کو پہنچا
وہاں کے کلبوں میں وہ پھنس گیا. والد اتنا پریشان، والدہ اتنی پریشان کہ کوئی حد نہیں. اب انہوں نے اس عاجز کے سامنے رونا رویا. اس عاجز نے کہا بھائی جیسا کہتا ہے بس اس کو بیعت کروا دو اور پھر برکت دیکھو نسبت کی کہ کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس بچے نے والدین کی بات مان کر بیعت کر لی اور یہ نہ سمجھا کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. اب مشائخ کی دعاؤں میں اس کا حصہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی دنیا کو بدلنا شروع کیا. 1 سال کے اندر وہ بچہ جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ نیو یارک میں میرے پیچھے ایک وقت میں 10 لڑکیاں ہوتی تھیں جو مجھے گناہ کی طرف مائل کرتی تھیں، میں ایک کا فون بند کرتا تھا اور دوسری کا اٹینڈ کرتا تھا، دوسری کا بند کر کے تیسری کا اٹینڈ کرتا تھا، اور 10 کی 10 کو پتا تھا کہ اس کا 10 سے تعلق ہے، مگر سب کمپیٹ کر رہی تھیں کہ اس کو کون اپنا لے. اس گناہ بری زندگی سے اللہ تعالی نے اس بچے کو توبہ کی توفیق دی. اس وقت ایک دارالعلوم میں رابعہ کے اندر وہ پڑھ کر عالم بن رہا ہے. ایسی زندگیاں اللہ بدلتے ہیں. حالانکہ 18 سال کی عمر میں ایسی گندی عادتوں میں اور لڑکیوں کے ماحول میں، اور وہ بھی انگریز لڑکیاں، انسان کا نکل آنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہوتی ہے. تو یہ بڑوں ہمارے مشائخ کی دعائیں ہیں ان لوگوں کے لیے. ہمارے سلسلے میں اوپر جو لوگ گزرے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے تھے، اور انہوں نے قیامت تک آنے والے سلسلے میں داخل ہونے والے سب لوگوں کے لیے دعائیں کی ہوئی ہیں. اللہ ان کی برکت سے ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ریونین میں تشریف لے جاتے تھے. وہاں کے ایک عالم بیت تھے اور ان کے سب بیٹے اور بیٹیاں عالم، حافظ، قاری، عالمات، حافظات، قاریات تھیں. این خانہ ہم آفتابست، اس گھر کا ہر فرد سورج چاند کی طرح چمکتا تھا. لیکن ایک ان کا بیٹا جس نے فرانسیسی زبان پڑھی اور یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا، وہ لڑکا ایسے ماحول میں پھنسا کہ سرے سے دہریہ بن گیا. اب گھرانہ علماء کا اور ایک بیٹا ان میں سے دہریہ، بے عمل بے نماز نہیں، وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا. وہ عالم یہ واقعہ خود سنانے کے بعد کہنے لگے کہ ہم میاں بیوی راتوں کو روتے روتے رہ جاتے کہ یہ ہمارے گھر میں سے ایک بچہ کیسا نکل آیا، کسی کو بتا بھی نہ سکتے. میں مسجد کا پیش امام، لوگوں میں میری اتنی عزت قدر، میرے بچے اتنے نیک، میری بیٹیاں اتنی نیک، اور ان میں سے ایک گھر کا فرد وہ دہریہ بن گیا. کہنے لگا ہمارے حضرت بھی آتے تو ہم شرم کے مارے ان کو بھی نہ بتا سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح مریض کو چاہیے کہ ہر بیماری اپنے ڈاکٹر کو بتائے تب علاج ہوگا، اسی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ اپنی روحانی ہر بیماری کی اطلاع شیخ کو ضرور دے تاکہ اس کا علاج ہو سکے. اگر مریض شرم کرے کہ میں ڈاکٹر کو بیماری کیسے بتاؤں تو اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا. اسی طرح مرید شرم کرے کہ میں اپنا یہ گناہ کیسے بتاؤں تو اس کا علاج نہیں ہوگا. ہمارے مشائخ نے کہا کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے سامنے دل کا حال اس طرح کھولے جیسے کوئی لڑکی اپنی ماں کے سامنے اپنا سب کچھ کھول دیتی ہے. تو خیر ایک دن انہوں نے حضرت کے سامنے اپنے دل کا غم کہہ ڈالا. حضرت نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو بیعت کروا دو. ان کا حضرت وہ تو نہ دین کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں، وہ بیعت کہاں ہوگا. حضرت نے کہا آپ والد ہو، اسے سمجھا بجھا کے بیعت کروا دو. اب اس کے والد نے بات کی. لڑکا کہنے لگا نہ میں خدا کو مانتا ہوں، نہ نبی کو مانتا ہوں، نہ اسلام کو مانتا ہوں، میرا کیا واسطہ.
والد صاحب نے کہا بیٹا ہم سب بیعت ہیں، تم بھی بیعت کر لو۔ جب زیادہ پش کیا تو وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ لوگوں کی مجبوری سے میں بیعت تو کر لیتا ہوں، مگر میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں۔ انہوں نے حضرت صاحب سے پوچھا، حضرت صاحب نے فرمایا کہ میں نے تو کرنے کے لیے کچھ کہا بھی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا، کچھ نہ کرے، فقط بیٹھ کے کلمات پڑھے اور پھر اس کی برکت آپ دیکھیے۔ چنانچہ ماں باپ نے پھر اگلے دن سمجھایا، حتیٰ کہ اس بچے نے حضرت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر توبہ کے کلمات پڑھ لیے۔ وہ نہ سمجھ سکا کہ کسی اللہ والے کے پڑھانے پر جو یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں، اس توبہ کو ایک نسبت ہوتی ہے بزرگوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ وہ گھر میں تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن حضرت سے ملتا ہی نہیں تھا۔ اب بیٹھ کی برکت کے بعد اس کے دل میں حضرت کی عقیدت محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ کبھی وہ گھر سے کھانا لا کے حضرت کے سامنے دسترخوان بچھا دیتا، کبھی پانی لا کے دے دیتا، کبھی دروازہ کھول دیتا، کبھی محفل میں بیٹھ کے 2 باتیں سن لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، 1 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی دنیا کو ایسے بدلا، اس نے باقاعدہ اسلام قبول کیا، نمازیں شروع کی، چہرے پہ سنت سجائی، اپنی وضاقت مسلمانوں والی بنائی، تہجد گزار بن گیا، اور اگلے 2 سالوں میں اس نے ذکر پر اتنی محنت کی کہ 2 سالوں کے بعد ہمارے حضرت نے اس کو اجازت خلافت عطا فرمائی۔ وہ پروفیسر یونیورسٹی کا، پھر اس نے دین کا کام کیا۔ اس وقت ہزاروں طلباء نوجوانوں کے لیے وہ شیخ اور مرشد بن کے کام کر رہا ہے۔ یہ نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ دہریوں سے بھی اللہ تعالیٰ پھر دین کا کام لے لیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست حافظ صاحب تھے، ایسی ایمان کی حفاظت، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور اپنے بھائی کو کہتے ہیں اس عاجز کا نام لے کر کہ حضرت صاحب کو میرے سلام دے دینا اور تم گواہ رہنا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہہ کے اس حافظ صاحب نے کلمہ پڑھا اور مسجد میں وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ایسی موت اللہ دیتے ہیں ایمان والی۔ یوں اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہمارے ایک دادا پیر خواجہ فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ جس بندے نے اس عاجز سے بیٹھ کے کلمات پڑھے اور اس عاجز نے ان کے قلب پر انگلی رکھ کر اللہ اللہ کہی، اس کو ذکر کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ ایسی مقبول دعائیں ہیں ہمارے مشائخ کی کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آخری سنا کر بات مکمل کروں گا۔ ہمارے اپنے محلہ میں اس عاجز کے کلاس فیلو ہیں۔ الحمدللہ اس عاجز کو جتنی محبت دنیا میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے ملک میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے ملک میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے شہر میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے شہر میں ملتی ہے اس سے زیادہ محبت اپنے محلے میں ملتی ہے، اور جتنی محبت اپنے محلے میں ملتی ہے الحمدللہ اس سے زیادہ محبت اپنے گھر میں ملتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے، الحمدللہ اس عاجز پر اللہ کا ایسا فضل، اللہ نے گھر میں بھی اس عاجز کو پیر بنا دیا۔ اس عاجز کی اہلیہ بیوی بھی ہے اور مریدہ بھی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہیں کہ محلے کی وہ لڑکیاں جن کے ساتھ یہ عاجز پرائمری میں پڑھتا تھا یا جن کے ساتھ بچپن میں گلیوں میں کھیلتا تھا وہ آتی ہیں اور بیعت ہوتی ہیں، تو اس عاجز کی اہلیہ بڑی حیران ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ بچپن کی لڑکیاں تو آدمی کی حقیقت کو جانتی ہیں کہ اس وقت بندہ چھوٹا ہوتا ہے اور طرح کی زندگی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی شان کہ جن گھروں میں کھیل کھیل کر یہ عاجز جوان ہوا
آج ان کی بچیاں، ان کی اولادیں سب کی سب الحمدللہ اس عاجز سے بیت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی پاکیزہ جوانی عطا فرمائی کہ اپنے محلے کی، گلی کی بہو، بیٹیاں، بچیاں، دادیاں، نانیاں سب کی سب اس عاجز سے بیت کا تعلق رکھتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس عاجز کے اختلاف پہلو تھے، وہ بھی اس عاجز سے بیت، اور ان کے والد صاحب بھی اس عاجز سے بیت۔ حالانکہ ان کے والد تو میرے والد کی عمر کے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے محبت دل میں ان کے ڈال دی، لہذا انہوں نے اس عاجز سے بیت کر لی۔ اب وہ جو میرے دوست ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مسجد کے اندر باوضو ہو کر سارے نمازیوں کو سنایا۔ یہ واقعہ ہم نے بھی سنا، تو ہم نے ان کو بلا کر خود بھی یہ واقعہ براہ راست سنا۔ وہ کہنے لگے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے، توجہ سے بات سنیے گا، میرے والد صاحب بیمار تھے، حتیٰ کہ ان کے آخری لمحات شروع ہو گئے۔ ہم 4-5 بھائی، 2-3 بہنیں، سب ان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے، رونے لگے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ عجیب کیفیت تھی، اور والد صاحب آخری سانس لے رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں والد صاحب کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گیا، اور میں نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں میری ایک بہن نے اشارہ کیا کہ ابو کے پاؤں تو بالکل ٹھنڈے بے جان ہو چکے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو ابو کے گھٹنے بھی ڈھلک گئے، ٹانگیں ڈھلک گئیں۔ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی روح گویا پاؤں کی طرف سے سمٹ کر گھٹنے تک آ گئی۔ سانس اکھڑا نہیں تھا، تیز ہو گیا تھا، اور لگتا تھا کہ بس چند منٹ کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ ایسے میں نے والد صاحب کے چہرے کو متواتر دیکھ رہا تھا، والد صاحب کے ہونٹ بند، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور والد صاحب نے ایک مرتبہ بھی ہونٹ نہیں ہلائے کہ میں سوچتا کہ والد صاحب نے بھی کلمہ پڑھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی، اے اللہ، کیا میرے والد صاحب کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے جائیں گے؟ اس خیال کے آتے ہی میں اتنا رویا کہ کوئی حد نہیں۔ کہنے لگے اللہ نے میری مدد کی۔ میرے دل میں ایک خیال آ گیا، میں نے اپنے دل کے اندر دعا کی، اے اللہ، میرے والد صاحب کی بیعت کے تعلق فلاں سے ہے، اس عاجز کے بارے میں سوچا، اور ان کا بیعت کا تعلق فلاں سے ہے، فلاں سے ہے، اور یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے صدیق اکبر اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اے اللہ، اگر ان مشائخ کا تیرے ہاں کوئی مقام ہے، ان کی برکت سے ان کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ کہنے لگے میں نے اپنے دل میں یہ دعا مانگی، کلمح البصر، پلک چھپکنے کی دیر تھی، میرے والد صاحب نے ہونٹ کھولے، 5 مرتبہ کلمہ پڑھا، 5ویں مرتبہ روح پرواز کر گئی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، اللہ رب العزت ایمان پہ موت عطا فرما دیتے ہیں، اس نسبت کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ بیعت ایک روحانی تعلق ہے جو مشائخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں سے بھی محفوظ فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ بالخصوص جوان بچے بچیوں کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں بندہ خود محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کی اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے۔ اب چند باتیں معمولات کے بارے میں کہ جو مستورات بیعت ہو چکی ہیں یا ابھی ہوں گی اس محفل میں، چونکہ آج رمضان شریف کی آخری محفل ہے، اس وقت بھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ جو پہلے بیعت ہو چکی وہ تجدید بیعت کی نیت کر لیں گی، جو نئے سرے سے بیعت ہونا چاہیں گی وہ بیعت کی نیت کر لیں گی، اور جو دوسرے مشائخ سے عورتیں بیٹھ ہیں وہ فقط توبہ کی نیت کریں گی، تاکہ محفل میں توبہ کی قبولیت میں وہ بھی شامل۔
تو پہلے بیعت کے کلمات پڑھا دیے جاتے ہیں تاکہ پھر بعد میں کچھ معمولات کی تفصیل بھی عرض کی جا سکے۔ آج رمضان مبارک کے آخری دن کی اس بابرکت محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے زندگی کے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیجئے، دل میں نیت اور ارادہ کر لیجئے کہ اللہ آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے، تو نیت کیجئے کہ اللہ مجھے آئندہ سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو مرد بھی سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن، خطبہ سن لیجئے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ان کلمات کو پڑھ کے آپ توبہ طائب ہو چکی ہیں، چند معمولات ہیں ان کو توجہ سے کیجیے۔ اس عاجز نے جو کچھ کارگزاری کے چند واقعات سنائے تو شیطان کسی کے ذہن میں یہ نہ ڈالے کہ اپنے منہ میاں مٹھو بنے۔ اس عاجز کو یہاں آتے ہوئے کئی سال گزر چکے، الحمدللہ مختلف محفلوں میں مردوں نے عورتوں نے اس عاجز سے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی، عادت ہی نہیں ہے ایسی باتیں کہنے کی، مگر اس دفعہ پہلے دن اعتکاف سے ہی دوستوں نے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ بیعت کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں، اس کے فوائد بتائیں، اور پہلے دن سے لے کے آج 10واں دن ہے اس عاجز نے خاموشی اختیار کی۔ آج دل میں یہ بات آئی کہ اگر کسی کو اس بات کے کھلنے سے فائدہ ہو جائے تو یہ عاجز کیوں رکاوٹ بنے، اس وجہ سے یہ چند باتیں
آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اس میں عاجز کا کوئی کمال نہیں، یہ میرے شیخ کا کمال ہے، ان کی نسبت سچی پکی تھی۔ اس عاجز کی حیثیت تو ڈاکیے کی طرح ہے، تحفہ بھیجنے والا تحفہ بھیجتا ہے، ڈاکیے کا کام تو تحفہ پہنچا دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ کی محنت ہے، ہمارے مشائخ کی اللہ کے یہاں قبولیت ہے۔ اس عاجز کو آپ ایک ڈاکیے کی طرح سمجھیں کہ یہ ان کی اس نعمت کو آپ تک پہنچانے کے لیے ڈاکیہ بن کے حاضر ہو گیا ہے۔ ہاں دیکھا یہ گیا ہے کہ دعوت تو ہوتی ہے بڑوں کی، لیکن جب وہ کھا کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں تو جو گھر کے خادم نوکر ہوتے ہیں ان کو بھی وہی بریانی کھانے کو ملتی ہے جو بڑوں نے کھائی ہوتی ہے۔ تو اس عاجز کی حیثیت بھی اس سلسلہ کے ایک نوکر اور خادم کی سی ہے۔ یہ روحانیت کی بریانی ہمارے بڑوں نے پکائی اور خوب کھائی، اب وہ چونکہ دنیا سے چلے گئے اس لیے اب دسترخوان پہ بچا ہوا ہم کھاتے پھر رہے ہیں، ورنہ اپنی محنت تو صفر ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عیوب پہ پردے ہی ڈالے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے مشائخ کے سامنے رسوا ہونے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس نسبت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں اس لیے کہیں کہ دوستوں کا اصرار تھا اور مضمون کو کھولنا بھی ضروری تھا، تو اس لیے یہ چند باتیں کہہ دیں، ورنہ اپنا دل ان باتوں کو کرنے کو ہرگز آمادہ نہیں تھا۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے کہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ معمولات کے بارے میں ذرا سن لیجئے۔ سب سے پہلے مراقبہ۔ مراقبے کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑی دیر ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ جانا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جانا۔ تو انسان باوضو ہو، قبلہ رو ہو، اتحیات کی شکل میں بیٹھے یا آلتی پالتی مار کے بیٹھے، چار زانو بیٹھے۔ عورتوں کو چاہیے کہ جب نماز سے فارغ ہوں تو اپنے دوپٹے کو ایسے کر لیں کہ جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے اور آنکھوں کو بند کر لیں، دوپٹے کو چہرے پہ کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ آج میں اپنے کپڑے پہ چہرے پہ یہ کپڑا ڈال رہی ہوں، ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن پہنا دیا جائے گا۔ آج میں اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر رہی ہوں، ایک وقت آئے گا یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ ساری دنیا سے اپنے آپ کو آپ علیحدہ کر لیں اور یہ سوچیں کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان، کچھ بھی نہیں ہے، فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی طرف سے ایک نور آ رہا ہے جو میرے دل میں سما رہا ہے، اور میرا دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ پڑھ رہا ہے اور میں اسے سن رہی ہوں۔ یعنی آپ نے زبان سے اللہ نہیں پڑھنا، زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، منہ بند ہو، جسم کو حرکت بھی نہیں دینی، ہلنا بھی نہیں، سانس سے بھی کچھ نہیں کرنا۔ جیسے آپ کے پاس ٹیپ ہو اور اس پہ قاری سدیس صاحب کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ غور سے بیٹھ کے سنتی ہیں، نہ سانس کو کچھ ہوتا ہے نہ جسم کو کچھ حرکت ہوتی ہے، ذرا توجہ دے رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی توجہ دل کے اللہ اللہ سننے پر لگانی ہے، کرنے پر نہیں لگانی۔ جب آپ محسوس کریں گی نا کہ آپ سانس بند کر لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی، کر رہی ہیں۔ جب آپ کا جسم حرکت کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ اللہ سن نہیں رہی، اللہ اللہ کرنے میں لگ گئی ہیں۔ تو کرنا نہیں ہے، یہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ٹیپ سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے، نعت سنتی ہیں غور سے بیٹھ کے، یا جیسے اب آپ بیان سن رہی ہیں غور سے بیٹھ کے، نہ جسم ہل رہا ہے، نہ سانس کو کچھ ہو رہا ہے، نہ کوئی تنگی فیل ہو رہی ہے، اسی طرح آپ نے اپنے دل کی اللہ اللہ سننی ہے۔ زندگی ہے امر اللہ، زندگی ایک راز ہے، قلب کہے اللہ اللہ زندگی کا ساز ہے۔ چند دن آپ مراقبے میں بیٹھیں گی، یہ زندگی کا ساز چھڑے گا تو پھر ہر وقت آپ کو اللہ اللہ کی کیفیت محسوس ہوگی۔ یہ عجیب نغمہ ہے جو انسان کے اندر سے اس کو آواز آتی ہے، اس کو قلبی ذکر کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کے لیے ذکر خفی، ذکر سری، ذکر خامل، یہ سارے نام اسی قلبی ذکر کے لیے آئے ہیں۔
تو آپ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اور اگر 2-4 منٹ ہی مراقبہ کریں گی تو اس کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو کچھ وقت لگانے کی کوشش کریں، جب بچے سو جائیں، آپ فارغ ہوں، وقت نکال سکتی ہو، چاہے تہجد کے بعد چاہے عشاء کے بعد، جس وقت سکون محسوس کریں اس وقت آپ بیٹھ کے مراقبہ کریں۔ اگر عمر زیادہ ہے اور آپ مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتی تو کرسی پر، صوفے پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کر سکتی ہیں۔ اگر بیٹھنے میں بھی دقت ہے کہ زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتی تو آپ اوٹ لگا کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ بستر پہ لیٹ کے بھی مراقبہ کر سکتی ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ میرے بندے جو لیٹے بیٹھے کھڑے مجھے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، مگر بیٹھ کے کریں گی تو اجر زیادہ ہے، مجبوری کی وجہ سے اوٹ لگا کے کریں گی تو کوئی بات نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عورتیں آنکھیں بند کرتی ہیں نا، ان کو الٹے سیدھے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر ڈر کے مارے آنکھ کھول دیتی ہیں کہ جی ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا۔ بھئی وجہ یہ ہے کہ اب تک دل میں جو کچھ گند بھرا گیا، آنکھ بند کرتے ہی وہ گند سامنے آئے گا، اسی گند کو تو صاف کرنا ہے۔ اگر آپ یوں مراقبہ کرنا چھوڑ دیں گی تو یہ گند تو صاف نہیں نہ ہوگا، پھر گند تو اسی طرح قبر میں ساتھ جائے گا۔ یہ تو رونے والی بات ہے، بلکہ خطرے کی بات ہے کہ جلدی سے جلدی دل کو صاف کر لو، ورنہ جو گند مجھے آنکھ بند کر کے اب محسوس ہوتا ہے، اگر اللہ نے قیامت کے دن اس گند کو کھول دیا پھر میرا کیا بنے گا؟ تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ خیالات گندے آتے ہیں، شیطانی، شہوانی، نفسانی آتے ہیں، قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ اب تک دل میں ہم نے جمع کیا وہی کچھ ہے، دل کو ٹریش کین بنایا ہوا تھا، اس لیے اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی ہم آنکھ بند کر کے دل میں جھانکتے ہیں ہمیں بو لگتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کمرے کے اندر فرض کرو چوہا مر گیا اور بو آ رہی ہے بہت ساری، اور کوئی عادت ذرا دروازہ کھولے اور بو آئے اور یہ دروازہ بند کر دے اور کہ جی میں تو دروازہ کھولتی نہیں، مجھے تو بہت بو آتی ہے، تو یہ بو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہی کہ آپ اس بو کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں، دروازہ کھولیں اور اس چوہے کو اٹھوا کر باہر ڈلوا دیں اور جگہ صاف کروا کے روم فریشنر چھڑک دیں تو کمرے سے بو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں شیطان چوہے نے بھی گند ڈالا ہوا ہے۔ اب ہم جیسے ہی دل کا دروازہ کھولتے ہیں ہمیں وہ گند محسوس ہوتا ہے، تو ڈریں گھبرائیں نہیں، بیٹھی رہیں۔ بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بالآخر اس گند کو دور کر دیں گے اور خود بخود اپنے ذکر کی خوشبو عطا فرما دیں گے۔ جس نے بھی ذکر مراقبہ شروع کیا، ابتدا میں سب کی حالت اسی طرح ہوئی، اور اسی سے پھر لوگ بالآخر بڑے بڑے ولی بن کر تیار ہوئے۔ تو خیالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر گندا خیال آئے تو جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، پھر جھٹک دیں، پھر اللہ اللہ۔ شروع میں آپ کو 100 خیال گندے آئیں گے، پھر کچھ دنوں کے بعد 99، پھر 98، پھر 97، اور اس طرح ایک وقت آئے گا کہ گندے خیال ختم ہو جائیں گے اور آپ آنکھ بند کرتے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ ایسا مزہ آئے گا کہ انسان کا جی چاہے گا کہ بس میں اللہ کی یاد میں ڈوبا رہوں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ جب آپ گردن جھکائیں گی آپ کو پھر دل سے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ جن کا عشق سچا ہوتا ہے ان کے زبان پہ خاموشی ہوتی ہے، وہ دلوں میں اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ مراقبہ اسی کی عملی تصویر ہے۔ تو ایک تو خیالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور دوسرا کئی مرتبہ عورتیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ جب مراقبے میں بیٹھتی ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے، اس سے بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں، ایک صفی کے دروازے پر کوئی فقیر آ کر بیٹھا 5 گھنٹے سے، اور اس دوران اس کو اونگ بھی آ گئی 1 گھنٹہ، تو کوئی یہی نہیں کہے گا جی یہ 4 گھنٹے سے بیٹھا ہے، ہر بندہ کہے گا جی 5 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس دوران اس کو نیند بھی آ گئی۔ تو جب آپ نے مراقبے کی شکل بنا لی تو آپ نے مالک الملک کے دروازے پر اپنی حاضری لگوا دی، اب درمیان میں نیند بھی آ گئی تو یہ کہیں گے کہ دروازے کے اوپر تو یہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اصل میں ابتدا میں عورتیں سکینہ اور نیند کے درمیان فرق نہیں کر سکتی، ان کو نہیں پتہ چلتا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، نعاس ایک اونگ سی محسوس ہوتی ہے، مگر وہ تو اللہ کی طرف سے رحمت کے برسنے کا موقع ہوتا ہے، تو عام عورتیں اس کو نیند سمجھ لیتی ہیں۔ ان باریکیوں میں جانے کی بجائے موٹی سی بات ہے کہ نیند آئے تو پرواہ نہ کریں، نیند کی حالت میں بھی انسان کا دل ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو جب ان 2 باتوں کی آپ کو پرواہ نہیں تو اب آپ آدھا گھنٹہ مراقبہ صبح و شام کریں، 1 گھنٹہ کریں، 2 گھنٹے کریں، ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ روزانہ مختلف اوقات میں 3 گھنٹے روزانہ مراقبہ کرتی ہیں، اور 2 گھنٹے مراقبہ صبح و شام یہ تو بہت خواتین ہیں، اور 1 گھنٹے کی تو تعداد گننی بھی مشکل ہے، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام۔ تو آپ اگر مراقبے میں بیٹھیں گی تو دل قابو میں آئے گا، لیکن جب آپ کا دل جاری ہو گیا تو ایسی لذت آپ کو ملے گی کہ آپ نماز میں کھڑی ہوں گی، اور آپ تو مقام احسان والی نماز پڑھیں گی تو مزہ آ جائے گا۔ اپنی زبان سے آپ کہیں گی کہ حضرت مجھے تو یوں لگتا ہے میں دنیا میں پیدا ہی اب ہوئی ہوں، اب سے پہلے میں نے سارا وقت ضائع کر دیا۔ تو اس لیے اس مراقبے کو کرنے کی کوشش کیجئے، یہ بڑا عجیب ذکر ہے، بے ریا ذکر ہے۔ آپ عورتوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے قلبی ذکر کر رہی ہوں گی، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ تو اس لیے نوجوان بچیاں خوب مراقبہ کریں تاکہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے۔ وقوف قلبی کا مطلب ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا، اس میں اللہ اللہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، بس برا خیال دل میں نہ ہو، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ تو پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھا چکے۔ آخری چیز ہے رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ کا کیا مطلب کہ جو اپنے باطنی حالات و کیفیات ہوں وقتاً فوقتاً فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے یا خط کے ذریعے اپنے شیخ کو پہنچانا اور پھر ان کی ہدایات کے مطابق ذکر کرتی رہنا۔ آج تو اتنا کمیونیکیشن کا دور ہے کہ لوگوں نے دنیا کو گلوبل ویلیج کہنا شروع کر دیا ہے، تو آپ بھی اپنے حالات کیفیات پہنچاتی رہیں، یہ عاجز آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ کئی مرتبہ آپ کی طرف سے تو خطوط آئیں گے، یہ عاجز دعا کا جواب فوراً دے دے گا، مگر ضروری نہیں کہ اس کے خط کا بھی جواب پہنچے۔ ہاں جہاں بہت ضروری ہوتا ہے یہ عاجز وقت نکال کے اور کاموں کو روک کے خط کا جواب بھی دے دیتا ہے، لیکن وہ واقعی بہت اہم ہوتا ہے۔ روٹین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، توجہات کی ضرورت ہوتی ہے، تو غائبانہ توجہ بھی کر دیتے ہیں، دعا بھی کر دیتے ہیں، ان کو قلبی جواب مل جاتا ہے، تو وہ مصروفیت کا خیال رکھتے ہوئے اسی کو قبول فرما لیں۔ اگر یہ عاجز جو ڈاک روز مل رہی ہے نا، اس کو اگر روزانہ پڑھنا شروع کرے تو اندازاً مجھے 1 گھنٹہ کم از کم پڑھنے کے لیے چاہیے، اتنی ای میل آتی ہیں، اور اگر ان کا جواب لکھنے بیٹھوں تو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے ان کے جواب کے لیے چاہیے، تو پھر 5 گھنٹے روزانہ اس کام کے لیے کہاں سے نکالیں؟ سفر بھی کرنے ہوتے ہیں، پروگرام بھی کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ 10 منٹ تو زندگی کے فارغ نہیں ہو پاتے، تو یہ گھنٹے کہاں سے نکالیں؟ امر مجبوری، اس لیے پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی دعائیں دے دی جاتی ہیں، اسی پہ آپ خوش ہو جایا کریں
کہ ہماری حالات ہمارے شیخ کو پہنچ گئے اور ان کے علم میں آگے وہ دعائیں کر رہے ہیں. روحانی تعلق ہوتا ہے آپ لوگوں سے، مگر خط کا جواب پڑھنے کے لیے اب عام طور پر مستورات کے خطوط میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کسی اور سے جواب لکھوا بھی نہیں سکتے. مردوں کے خط ہوں تو چلو کسی عالم سے کہہ دیا، خلفاء میں سے کسی سے کہہ دیا کہ جی آپ اس کا جواب لکھ دیں، مگر عورتوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ امانت ہوتی ہیں تو کسی دوسرے کے ذریعے سے لکھوا بھی نہیں سکتے، تو یہ بھی مجبوری ہے. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنی طرف سے حالات پہنچاتی رہیں اور دل میں مطمئن رہیں کہ اگر ضروری ہوگا تو ہمیں جواب بھی پہنچ جائے گا. ویسے ساجد کی عادت ہے کہ جو بچیاں باقاعدہ خط لکھتی ہیں، بتاتی ہیں، ان کو خط کا جواب نہ بھی دے، جب کبھی اللہ تعالیٰ فون پہ بات کروا دیتے ہیں یا ملاقات کروا دیتے ہیں تو یہ عاجز ان کی کیفیات کے بارے میں ان کو پورا سمجھا دیتا ہے. اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. تو ان 6 باتوں کا آپ خیال کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو بدلیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھے گی. ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں تاکہ اس کے بعد دعا کر سکیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کیجئے اور آج کی اس محفل کو اس رمضان مبارک کی آخری محفل سمجھتے ہوئے، اپنی توبہ کی قبولیت کا آخری چاند سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگ لیجئے. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، عتق من النار کا آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے. سبحان ربی جلال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، اب تک جو بیانات ہوئے ان کے کہنے میں کوئی کوتاہی ہوئی معاف فرما، سننے والوں سے ادب میں کوتاہی ہوئی اس کو بھی معاف فرما. اے مالک ہماری اصلاح فرما. اللہ ہم گندے ہیں، ہمیں صحیح معنوں میں بندہ بنا. بگڑے ہوئے ہیں، ہماری اصلاح فرما. بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں جمعیت نصیب فرما. اے اللہ، آپ کی طلب میں ہم یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے مختلف ملکوں سے، مختلف شہروں سے یہاں ایک جگہ جمع ہیں. اے اللہ، آپ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، آپ کی تلاش میں یہاں جمع ہوئے ہیں. اے اللہ، رحمت فرما دیجئے، ان کا آنا قبول کر لیجئے، ان کے پھیلے ہوئے دامن اللہ بھر دیجئے. اے اللہ، یہ مستورات اتنی دور دور سے آئی ہیں، اللہ آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں، معافی کی طلبگار ہیں. اللہ ان کو معافی عطا فرما دیجئے، ان کی توبہ قبول فرما لیجئے. اللہ ان کے دلوں کو نیکی سے بھر دیجئے، اپنی محبت سے دلوں کو لبریز کر دیجئے. اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ، ان کی جان کی حفاظت فرمائیے. رب کریم ان کی نیک مرادیں پوری فرما دیجئے. ان کے کاموں میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر دیجئے، دلوں کی پریشانیوں کو ہٹا دیجئے. میرے مولا، قدردانوں کا ساتھ عطا فرمائیے. اللہ، بے قدروں سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ، بے قدروں سے محفوظ فرمائیے. اے اللہ، ہماری ان بچیوں عورتوں کو بے قدروں سے محفوظ فرمائیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، جو اولاد نرینہ کی طلبگار ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کی اچھی تربیت فرما اور ان کے ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما. رب کریم، جو بچیوں کے رشتوں کی تلاش ہے اللہ ان کے نصیب اچھے فرما. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ، آج یہ آخری لمحات ہیں اور آخری اوقات ہیں، آخری دن کے. اللہ، ہمارے اس وقت میں ہماری مغفرت فرما. رب کریم، آپ کے در کی دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں. میرے مولا، گندے ہیں، ہم مجرم ہیں. اللہ، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا.
میرے مولا آپ ہمارے دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ رب کریم جو گناہ ہم نے ارادے سے کیے معاف فرما، بنا ارادے کے کیے معاف فرما، اور اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے تمام اقوال، افعال، احوال جو آپ کے قرب میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں۔ میرے مالک ہماری توبہ قبول فرما، ہم چاہے نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا